بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ خلاصہ قرآن کے سلسلے کا پارہ نمبر 15۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ بنی اسرائیل مکمل، نمبر 2 سورہ کہف کا زیادہ تر حصہ۔ نمبر 1 سورہ بنی اسرائیل میں 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 واقعہ معراج، نمبر 2 بنی اسرائیل کا فتنہ اور فساد، نمبر 3 آداب و اخلاق، نمبر 4 دیگر مضامین۔ نمبر 1 واقعہ معراج۔ معراج جسمانی ہوئی اور جاگنے کی حالت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا تھا۔ نمبر 2 بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد۔ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تو بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ دوسری بار حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم السلام کو شہید کر دیا تو بابل کا بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا۔ نمبر 3 اسلامی آداب و اخلاق۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نمبر 4 دیگر مضامین۔ قرآن کریم کی عظمت، اس کے نزول کے مقاصد اور اس کا معجزہ، اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیا جانا، اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کا عطا ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا اور اسماء حسنیٰ کے ساتھ متصف ہونا۔ نمبر 2 سورہ کہف کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 2 قصے، نمبر 2 2 مثالیں۔ 2 قصے۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا۔ یہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا جو اس کی شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے اعتبار، اونچے عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئیں اور دوسری طرف ڈرایا دھمکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئیں۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کے غار تک پہنچے۔ رستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ وہ جب غار میں داخل ہو گئے تو اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہاں وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی۔ ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا۔ وہاں اسے پہچان لیا گیا۔ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے۔ اہل شرک کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی اور اب موحد برسر اقتدار تھے۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیرو کی حیثیت اختیار کر گئے۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا۔ اس کا ذکر اگلے پارے میں کے شروع میں ہوگا۔ نمبر 2 2 مثالیں۔ پہلی مثال 2 شخص تھے
ایک کے باغات تھے اور دوسرا غریب تھا۔ باغات والا اکڑتا تھا اور غریب نے کہا اکڑ نہیں ماشاءاللہ کہا کرو۔ وہ نہ مانا، اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل گئے اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ دوسری مثال دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سبز ہو گئی، کچھ عرصے بعد سب کچھ سوکھ کر چورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بارے میں موجود تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام نواہی سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ پلیز لائک مائی ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو سو مچ۔